ایک سوال ہے کہ آج نوجوان طبقہ بالخصوص موبائل کے ذریعے گیم کھیلتا ہے جو لاٹری کے شکل میں ہوتی ہے اور اس سے وہ پیسہ کماتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گیم کھیلنا ہی جائز نہیں ہے۔ موبائل میں جتنے بھی گیم ہیں یہ گیم کھیلنے کی اجازت ہے ہی نہیں ہے، یہ لہو لعب میں سے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلق فرمان بھی ہے، کل لہو حرام، یہ ہر لہو ہر کھیل جو ہے یہ حرام ہے۔ وہ جو تین چیزوں کی اجازت حدیث پاک میں ملتی ہے وہ آج دور دور تک اس کی صورت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آج جو موبائل گیم کھیلے جاتے ہیں یہ ناجائز ہے، اب اس راستے سے جو پیسہ کماتا ہے اس کا وہ پیسہ بھی ناجائز ہے، یہ کمائی بھی درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بنگال میں خاص قسم کی لاٹری چلتی ہے کہ نمبر سے نمبر ملاتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو اس لاٹری کا کیا ہوتا ہے؟ لاٹری جسے کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کو جوا کہا گیا، عربی میں اس کو میسر کہا گیا۔ قرآن پاک میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت حرام فرمایا۔ اس کو شراب کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی شراب، جوا، پانسا پھینکنا، یہ سب زمانے جاہلیت میں یہ سب ہوتے تھے، شیطان کے عمل ہیں، اس کو سخت حرام فرمایا گیا ہے۔ تو لاٹری چاہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت کی جو آج نظر آتی ہے، ہرگز وہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس کے ذریعے پیسہ کمانا یہ سخت ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہاں پر بات آ گئی، اس لیے میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر کے یہ عرض کرنا چاہوں گا، حرام راستے سے جو مال کماتا ہے، حرام کمائی حاصل کر کے جو رزق حاصل کرتا ہے، اس کی تو زندگی تباہ ہے، برباد ہے، اور اس کی اولاد بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے، اور وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے عذاب کی شکلیں ظاہر ہوں گی، اور مرنے کے بعد تو اس کے لیے قبر میں بھی خطرناک عذاب ہوگا، اور میدان محشر میں بھی عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا قہر ہے، اس لیے حرام غذا حاصل کرنے سے بچنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تھا اور کر لیا، اس سے توبہ استغفار کر کے اس کو چھوڑ دے، اس کو ختم کریں۔ ماشاءاللہ۔ ایک آخری سوال ہے کہ آج جس طرح کے حالات ہیں قرآن مجید کو لے کر پوری دنیا میں، تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کا؟ قرآن مقدس کے حوالے سے یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ کبھی قرآن پاک کے خلاف، کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا اسلامی شریعت احکام کے متعلق بکواس کرتا ہے، مگر یاد رکھو یہ حق کی آواز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے مخالف، اس کے مقابل میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے وہ تباہ و برباد ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس کی تو آخرت برباد ہی ہے۔ جو بھی جس نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک کے خلاف اور قرآن مقدس کے حوالے سے جو بھی اس نے الزام لگایا ہے، وہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے، اور صراحتاً اللہ رب العزت کے فرمان کا، اللہ کے اعلان کا اس نے انکار کیا، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ اپنے کرم پر لے لیا، لہذا نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہی نہیں ہے، بڑے بڑے اس سے بھی بڑے بڑے تمہار خاں آ گئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، جنہوں نے بھی قرآن پاک کو بدلنے کی یا اس کے متعلق کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اگر کوئی ایک معمولی گندی نالی کا کیڑا اگر آواز اٹھا رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور زیادہ کوشش کریں۔
قرآن مقدس پر عمل کرنے کی اور زیادہ کوشش کرو. اگر کوئی قرآن کو مٹانا چاہ رہا ہے یا معاذ اللہ قرآن کو بدلنا چاہ رہا ہے تو آپ کا عمل بتا دے کہ ہم قرآن کا ایک حرف تو کیا، ہم اس کے متعلق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے، بلکہ قرآن مقدس ہی کے مطابق ہماری زندگی ہو سکے. اگر ہماری زندگی قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے تو انشاءاللہ قرآن کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے اور ہم کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں وہ سب رائیگاں جائیں گی، بیکار ہیں. آپ کی کوشش یہ ہو کہ حق کی آواز بھی بلند کریں اور ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی سے قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس کا مظاہرہ بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.